حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا، جب حضور معراج سے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں نے جنت میں ایک بہت بڑا محل دیکھا اور اس محل کے دروازے پر ایک حور بھی بیٹھی تھی، اور حضور فرماتے میرا دل کیا کہ اندر جا کے دیکھوں، جب قریب گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو عمر فاروق کا محل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس بندے کے لیے جنت میں محل بن چکا ہے جس نے ساری زندگی کچی زمین پر سو کے گزار دی، جنہوں نے کرتا نہیں نیا بنوایا، بڑا زمانہ اسی کرتے میں گزار دیا، تو اللہ نے جنت میں محل بنا دیا۔ تو حضور فرمانے لگے مجھے بڑا بھلا لگا، بڑا اچھا لگا، بڑا پیارا لگا تیرا گھر، میرا دل کر رہا تھا میں اندر سے جا کے دیکھوں کہ عمر کا محل کتنا شاندار ہے، لیکن پھر میں نے کہا کہ عمر غیور آدمی ہے، کہے گا کہ خود ہی سرکار نے قانون بنایا ہے کہ کسی کی گھر اس کی بغیر اجازت نہیں جانا چاہیے، اور خود ہی چلے گئے، لہذا میں نا اندر نہیں گیا، میں باہر سے ہی آ گیا ہوں، پر تیرا گھر بڑا شاندار تھا۔ حضرت عمر نے سنا تو رو پڑے، تو امیر حرم میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس جو محل اللہ نے دیا ہے یا جو کچھ بھی دیا ہے وہ سارا آپ کے نالین کی برکت سے ہی تو دیا ہے، تو میں آپ پر غیرت کھاتا۔ تو جنت کے اندر اور آخرت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں بنائی، اور وہاں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی، بخاری مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور حضور فرماتے ہیں تمہارے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، وہ نعمتیں اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا تم کبھی سوچیا بھی نہیں ہونا، تو کہتے ہیں کہ تمہارے دل پہ کبھی خیال بھی نہیں گزرا ہوگا رب وہ شانیں تمہیں عطا کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے لوگ اپنی دنیا داری سیدھی کرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے، یعنی وہ والا مکان بناتے رہتے ہیں جو فانی ہے، وہ گھر بناتے رہتے ہیں جس کے کوئی اور بڑی خوبصورت بات کی تھی صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ دنیا داری اس طرح ہے جس طرح بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، جس طرح بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اس طرف کی بکریوں کو ہانک کے لاؤ تو اس طرف کی بھاگ جاتی ہے، پھر انہیں گھیر کے لاؤ تو اس طرف والی نکل جاتی ہے، تو چرواہا چھیڑو تھک جاتا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا داری جو ہے نا یہ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہے، اگر اس طرف والے عزیزوں کو راضی کر لو گے تو اس طرف والے ناراض ہو جائیں گے، ادھر والوں کو ٹھیک کرو گے یاروں کو تو ادھر والے ناراض ہو جائیں گے، تو آپ پورے آ سکتے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ راضی، ممکن نہیں ہے نا جی، آپ ایک انسان ہیں، تو حال کیا ہے؟ تو مسند امام احمد بن حنبل میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے حال بھی بتایا ہے، حضور نے فرمایا تو ایک رب کو راضی کر لے، اگر اللہ راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما دے گا، پھر لوگوں کے دلوں کی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان لانے کے بعد جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اپنے آخرت کے گھر کی طرف توجہ ہونی چاہیے، ذوق ہونا چاہیے، یعنی بندہ کچھ پیسے بچا کے رکھتا ہے، کچھ چیزیں چھپا کے رکھتا ہے کہ چلو مشکل آ گئی تو کام آ جائیں گے، اور پتہ ہوتا ہے کہ میرا بینک بیلنس کتنا ہے، تو میرے مکان کی کتنی قیمت ہے، تو میری گاڑی کتنے کی ہے، تو میں کل مول کتنا سرمایہ رکھتا ہوں، اسی طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے میری نمازیں کتنی ہیں، میرے صدقات کتنے ہیں، میں اخلاقی طور پر کس طرح کا ہوں، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ان رویوں کو مضبوط کریں، ان چیزوں کے اندر پختگی لائیں کہ جو ہماری آخرت کو ٹھیک کر دیں، ہمارا اگلا وقت آسان ہوگا، اس کے لیے تھوڑی جدوجہد کریں۔ اس کے لیے دیکھیں نا، یہ ایک چھوٹا سا کام ہے داڑھی رکھنا، یہ مشکل کام نہیں، داڑھی کا وزن بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی بندے کی داڑھی بڑی ہو جائے تو کوئی بندہ اس نے کہا میں تھک گیا ہوں، داڑھی بہت وزنی ہے۔ اور یہ بھی آپ کمال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو داڑھی دی نہیں، صرف مرد کو دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد کے چہرے پر داڑھی دیکھنا پسند۔ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نیک نہیں اس لیے نہیں رکھی، تو داڑھی رکھنے سے بندہ کوئی معصوم تو نہیں نہ ہو جاتا، داڑھی والے سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس سے داڑھی کا ثواب ضائع
نہیں ہوتا. اگر کوئی داڑھی والا غلطی کرتا ہے تو غلطی اپنی جگہ ہے اور داڑھی کا اجر اپنی جگہ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سنت شریعت سے جان چھڑاتے ہیں, توجہ نہیں کرتے. یعنی گپوں کے لیے کسی کو بٹھا لے, اسے کہیں آج یار گپ شپ کریں, تو شاید وہ 4-5 گھنٹے بھی نہ تھکے, لیکن اسی بندے کے ہاتھ میں تسبیح دے, اسے کہ پہلا کلمہ شریف 500 دفعہ پڑھ, یا نیند آ جاتی ہے یا کام یاد آ جاتا ہے, بندہ نکل جاتا ہے. اور میں نے تو اس طرح بھی دیکھا ہے کہ مسجدوں کے حجروں میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہے, لیکن نماز کا ٹائم آیا تو بڑے بندے کہتے میں اپنے محلے والی مسجد پہ جا کے پڑھنی ہے. ادھر جو مسجد کے حجرے میں جو میٹنگ ہو رہی ہے تو یہاں پڑھ کے جا. تو اپنی آخرت پر توجہ دیں اتنا زیادہ. اور دنیا میں جو لوگ آرام ڈھونڈنے بھی نکلیں گے وہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی گوندنے کے لیے کہا تھا نا حضرات ملائکہ کو, تو فرشتوں نے کہا یا اللہ کیا کریں, تو فرمایا مٹی پہ پانی برساؤ. تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ سکھ کا کتنا برسانا ہے اور دکھ کا کتنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کرو کہ 40% سکھوں کا برسا دو اور 60% دکھوں کا. اگر کسی بندے کو کل سکھ بھی زندگی میں مل جائے نا, سارے بھی, تو پھر بھی 40% ہوتے ہیں. جو پورا خوش ہو نا پورا, اس کو بھی 60% دکھ, اور دکھ کا رنگ بدلتا ہے, دکھ رہتا ہے. یعنی چھوٹے بچے کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ سویرے پھر اسکول جانا پڑے گا, یہ بھی بہت بڑا دکھ ہے. جب اس دور میں ہوتے ہیں تو اس دکھ کا اسی دور میں پتہ چلتا ہے. اور اگر قاری صاحب کے پاس پڑھتا ہو اور قاری صاحب نے پائپ بھی رکھا ہو تو پھر تو وہ بیچارہ ساری رات دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ سویرے استاد جی کو نرم کر دے میرے حق میں, اور مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ مسئلہ بن جائے. تو پھر جب بڑا ہوتا ہے پھر کاروبار کے دکھ, اولاد نہ ہو تب بھی دکھ ہوتا ہے, اور ہو کے بیمار ہو جائے تو بھی بڑا دکھ ہوتا ہے. بچے کی شادی نہ ہو تب بھی بڑی تکلیف ہے, شادی کے بعد اولاد نہ ہو تب بھی بڑی تکلیف. تو دکھوں کے نام بدلتے ہیں, وہ اصل کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتے ہیں. اتنی زیادہ تکلیف نہ اٹھائیں, اتنا زیادہ پر اپنی آخرت پر فوکس کریں, توجہ کریں کہ میں آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر سکا ہوں, میرے پاس کچھ سرمایہ ہے. ایک حدیث پاک سنیں, بخاری مسلم میں ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, ایک بی بی, اور اس نے آ کے نہ تو رونا شروع کر دیا, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مرگی کی مریض ہوں, میں مرگی کی مریض ہوں, اور میری حالت یہ ہے کہ مجھے جب مرگی ہوتی ہے تو میں شدید تکلیف میں. آپ کو پتہ ہے یہ جو مرگی کی بیماری ہوتی ہے یہ اعصابی بیماری ہے, یعنی اس میں ذہن بھی قابو آ جاتا ہے مریض کا اور جسم بھی. بندہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے, اور نارمل زندگی نہیں اس کی ہوتی, بیچارہ نہ خوشی پہ جا سکتا ہے نہ غم پہ, تکلیف بڑی ہوتی ہے. اور عورتیں ویسے ہی کمزور پیدا کی گئی ہیں. تو وہ کہنے لگی حضور مجھے مرگی ہے اور میری حالت یہ ہے کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں, نہ کہیں جا سکتی ہوں, نہ آ سکتی ہوں, نہ کچھ سفر کر سکتی ہوں, بڑی اذیت ناک میرا وقت گزرتا ہے, میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلیف میں ہوں, میرے لیے دعا کریں. حضور نے کیا فرمایا؟ کبھی کبھی میرے محبوب علیہ السلام کا انداز بڑا انوکھا, بڑا نرالا, بڑا حسین و جمیل اور ہی رنگ اختیار کر جاتا تھا. حضور فرمانے لگے چل ایک بات کر میرے ساتھ. یا رسول اللہ حکم کریں. تو سرکار فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا, اور اگر تو کرے صبر, یعنی مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے, اگر تو صبر کرے تو میرا وعدہ ہے رب تجھے جنت عطا کرے گا. بھئی میرے جو گھٹنے میں درد ہو رہی ہو تو کوئی پیر صاحب, کوئی اللہ کا بندہ میرے پاس آ جائے اور مجھے مل جائے موقع, وہ کہیں جی گھٹنے شفا لینی ہے کہ جنت, میرے خیال ایسے ہیں یہ اکھنے پیر جی ہے تسی گوڈے دی دعا کرو نا تو جنت بھی اللہ خیر کرے گا, اس کو تو ٹھیک کرے گا. مطلب ہر شخص, وہ حضرت سلطان باؤ سے کسی نے کہا تھا
روز بڑے مرید کرتے ہو, بڑی دنیا آتی ہے, تو آپ فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا, یہ جو ملے ہے طالب زر دا. یہ تو جو آتے ہیں یہ تو تویز کرانے آتے ہیں کہ کاروبار چل جائے, رب دا طالب کوئی نہیں ملیا. یہ تو جو ملے ہے طالب زر دا, یہ تو دعائیں کرانے آئے ہیں, رشتہ نہیں ہوتا, کام نہیں چلتا, دکا, یہ تو سارے دنیا دار ہے. کوئی آتا جو آ کے کہتا کہ کوئی شے نہیں چاہیے میری رب سے ملاقات کرنا, رب دا طالب کوئی نہیں. اور اپنے بارے میں کہتے ہیں اساں تے کیتی ہے جان حوالے رب دے, ایسا عشق کمایا ہے اسی تے مرن تو پہلو مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہے, مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پایا. تو وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ دعا کر دیں. حضور فرمانے لگے کہ اگر تو کہتی ہے تو دعا کرتا ہوں, رب تجھے ابھی شفا دے گا, اور اگر تو کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا. تو صحابہ کہتے ہیں اس نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے میں, ذہن بن گیا تھا نا کہ اصل چیز آخرت ہے. 1 منٹ نہیں لگایا, فوراً عرض کہتی سونیا تھوڑی سی تو زندگی ہے, میں مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی, اب وعدہ کرے رب مجھے جنت عطا کرے. یہ سوچ تھی, یہ فہم تھا کہ خاص وقت پر جا کر انسان کا یہ مزاج بنتا ہے, اور یہ مزاج بن جائے تو بندہ بچ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے دعا کر دی, فرمایا جا تیرا میرا وعدہ ہو گیا, رب تجھے جنت عطا کرے گا. کہنے لگے یا رسول اللہ جب مرغی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں, صحابیہ ہوں, با پردہ ہوں, دعا کریں بس میرا پردہ قائم رہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ اس کے پردے کو قائم رکھنا. صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی اسے مرغی ہوتی تھی پر اس کے کپڑے نہیں ہٹتے تھے جسم سے. اور حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ زندہ رہی, تو شارحین نے لکھا ہے کہ جب کوئی پوچھتا تھا نا کسی صحابی سے کہ میں نے کوئی جنتی بندہ دیکھنا ہے, تو صحابہ اس بوڑھی کا دروازہ کٹکھٹاتے تھے, کہتے اسے دیکھ لو, اسے دنیا میں نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو اپنی آخرت کا مزاج, آخرت کا ذوق, آخرت. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید اپنے بڑا وہ بیچارہ مالدار تھا لیکن بے اولاد تھا, مکان خریدنا چاہتا تھا, پیسے اس کے پاس تھے, حج پہ جانے لگا تو پیسے پیر صاحب کو دے گیا. کنانو جی تو انہوں نے مشورہ دے رہا ہے کام کرن دا, لیکن وہ تو دے گیا سی نا, انہوں پتا سی کہ پیر بھی دیانتدار دیں. اب تو آپ کو پتا ہے نا, اللہ خیر فرمائے, پیر صاحب کی نظر میں منظور نظر ہونے کے لیے بھی بندے کے جیب میں نوٹ ہونے چاہیے. اگر ہو گیا تو پھر کام بھی ہو گیا, اور اگر نہیں ہے تو پھر نظام بھی. میری بات کی سمجھ آئیے آپ حضرات؟ محبت کا جواب محبت سے دیں آپ. نوٹ تو مل ہی جاتے ہیں, وہ تو جو اللہ نے نصیب میں رکھے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بچے میرے پاس چل کے جاتے ہیں, ہم تو صرف محبت کا جواب دینے یہاں تک آ گئے, بس اتنی سی بات ہے. آ گئے یہ جاتے ہیں تو یار ہم بھی تو آ ہی سکتے ہیں نا. تو یہ اپنی زندگی میں اسلوب یہ اختیار کریں. اگر آپ دولت کے پیچھے لگیں گے تو پھر تو آپ انسان نہیں رہیں گے, پھر تو تاجر ہر جگہ تاجر ہی بن جائیں گے, تجارت ہی کریں گے. حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کا مرید جاتی دفعہ پیسے دے گا, کہنے لگا حضرت میں جا رہا ہوں حج پہ, تو بچے بھی کوئی نہیں, بیوی بھی انتقال کر گئی ہے, اور یہ میرے پیسے ہیں, میرے لیے کوئی مکان خرید دیجیے گا, میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا. اور ذرا اچھا سا خریدیے گا, میں کسی یار کے ذمہ بھی لگا سکتا تھا, اللہ کے بندے کے ذمہ اس لیے لگایا کہ بہترین خرید کے دے. تو حضرت بی بی اجمی کہتے ہیں وہ تو چلا گیا, تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے کہا بہترین, تو اب کون سا بہترین خریدوں؟ توجہ ہے میری بات پر, کون سا بہترین خریدوں؟ بالآخر حضرت نے اس طرح کیا کہ پیسے یتیموں مسکینوں میں بانٹ دیے. شخص آگے حج کر کے واپس, کہنے لگا حضور میرا مکان. آپ فرمانے لگے پتر میں نے تیرے لیے جنت کا مکان خرید دیا ہے, تیرے لیے مکان جنت کا مکان خرید دیا تیرے لیے. وہ اسے بھی پتہ تھا نا, پتہ ہوتا ہے ہمیں دنیا دار کون ہے, دین دار ہمیں پتہ ہوتا ہے. اسے پتہ تھا کہ جس شخص سے میں بات کر رہا ہوں یہ بڑا آدمی ہے. کہنے لگا حضور مجھے منظور ہے, آپ مہربانی کریں ایک چیٹ لکھ دیں مجھے, اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا, ایک رکا لکھ دیں کہ آپ نے میرے لیے جنت کا مکان. اللہ اکبر.
حضرت نے ایک رکا لکھ دیا کہ میں نے اس کے لیے جنت کا مکان خرید لیا ہے. کچھ ہی دن گزرے، تازہ حج کر کے آیا تھا، آواز قدرت آئی اور روح پرواز کر گئی. وہ جب اس کے جنازے کے لیے لوگ گئے تو اس نے وصیت لکھی ہوئی تھی کہ میرے لیے میرے شیخ نے جنت خریدی ہے تو یہ رکا میرے کفن میں رکھنا. میں رب کریم کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اللہ، تیرے ایک نیک بندے نے یہ کہا تھا کہ میں نے تیرے لیے جنت خریدی ہے، اب وہ رکا رکھ دیا کفن میں، بندہ انتقال کر گیا. اب وہ بھی مطمئن تھا، پیر بھی مطمئن تھے، پر کچھ دائیں بائیں بھی تو ہوتے ہیں نا، ان کا بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا. یہ بھی تو بڑی مصیبت ہے نا، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. دائیں، وہ ایک بادشاہ تھا نا، کنجوس، بڑا کنجوس تھا. تو ایک آدمی تھا بڑا ذہین، تو بادشاہ اکثر انعام کے نام دیتے رہتے ہیں پر وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا. تو وہ ذہین آدمی آ گیا تو لوگوں نے اسے کہا تجھے تب مانیں گے جب بادشاہ سے کوئی چیز نکلواؤ. تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ سے انعام لینا ہے. تو بادشاہ کہنے لگا جی میں تو اسے انعام دوں گا جو میرے سوال کا صحیح صحیح جواب دے گا. انعام دینا نہیں تھا نا. اس نے کہا جی پوچھیں. کہنے لگا جی یہ میرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں، باہر والی سائڈ پہ تو اندر کیوں نہیں؟ تو وہ بندہ بڑا ذہین تھا. کچھ لوگ ذہین بھی ہوتے ہیں، فتین بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہ نعمت دیتا ہے. کہنے لگا بادشاہ اس لیے آپ کیا ہتھیلیوں پہ بال کوئی نہیں کہ آپ سخی بڑے سخاوت کر کر کے نا تو بال سارے گھس گئے ہاتھوں سے. وہ پرلے درجے کا کنجوس تھا، اسے غصہ آیا. کہنے لگا میرے تو اس لیے نہیں ہے تو تیرے کیوں نہیں؟ کہندہ تو ساں دیتا بڑا ہے تو میں لیتا بڑا ہے، تو آڈے دے دے کس گئے تو میرے لے لے. وہ بادشاہ کو غصہ آیا، دیکھنا چاہتا کچھ نہیں تھا اور غصہ آیا. کہنے لگا تیرے میرے تو اس لیے تو یہ ساروں پہ کیوں نہیں؟ کہنے لگا آپ دیتے رہے میں لیتا رہا ہوں، یہ بیچارے ہاتھ ملتے رہے اس لیے ان کے بھی کوئی نہیں. تو یہ کچھ لوگ نا دور بیٹھ کے بیچارے ہاتھ بھی ملتے رہتے ہیں ایسے مفت میں. وہ دیکھو جی فلانا کدھر چلا گیا، فلانا کہاں پہنچ گیا. اور چھوڑ، تم رب کی رحمت پہ اعتراض نہیں کرتے. نہ اللہ نے کسی کو منشی رکھا ہوا ہے کہ کسی کو پوچھ کے اللہ رحمت دے گا. وہ جب دیتا ہے تو پھر بے حساب و کتاب ہی عطا کرتا ہے. اب وہ مرید نے رکا لے لیا، پیر صاحب نے دے دیا، وہ چلا گیا دنیا سے. کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی تھی، جب چھوٹی موٹی چیم گوئیاں ہونے لگی تو حضرت حبیب اجمی نے سر سجدے میں رکھ دیا. کہنے لگے مالک تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور پردہ پوشی بھی جانتا ہے، مہربانی کر پردہ پوشی عطا فرما. تو لوگ کہتے ہیں کہ جب صبح اس کے کچھ عزیز اس کی قبر پہ گئے تو قبر پہ رکا پڑا تھا. لوگوں کو جا کے خبر کر دو کہ اللہ کے بندے نے وعدہ کر لیا تھا تو اللہ نے جنت عطا کر دی. تو آخرت کے لیے تیاری فرمائیں. اپنے روزمرہ کے معاملات میں دو چیزوں کو ضرور شامل کریں. ایک تو فرض نماز تو پڑھنی ہے نا، کم از کم 2 نفل رات کو سونے سے قبل، اور پھر دعا اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، سرکار کی امت کے لیے. اس کا ضرور معمول بنائیں، ضرور. دیکھو نا یار، اماں بھی روز کہتی ہے رات کو کہ تو گھر آنا ہے تو میرا تو حال بھی نہیں پوچھتا. تو ماں باپ کا بھی اگر آپ توجہ نہ کریں تو یہ حال ہے، تو رب کریم کی طرف آپ خیال ہی نہ فرمائیں. حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادتوں کی، لیکن یہ تو ہمارے لیے ہے نا. ایک تو 2 نفلوں کا ضرور مزاج بنائیں، اور دوسرا بڑی بھی جلدی ہونا کام پہ جانے کی، اور بڑا تھوڑا وقت ہو، اور آپ 1-2 رکوع پڑھ نہ سکیں تو قرآن کھول کے صرف زیارت ہی کر لیا کریں، اس لیے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو ان 2 چیزوں پر ضرور توجہ کریں، اپنی آخرت کا مزاج بنائیں. دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا اللہ قبول فرما لے. صحابہ میں نا عملاً محبت، عملاً. حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنا پیار ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں سخت گرمی ہو، صحرا ہو، بندہ دوڑ رہا ہو، پیاس جب پوری لگ جائے، ادھر دیکھو میری طرف، سخت گرمی، صحرا، پیاس پوری لگ جائے، آپ دوڑ رہے ہیں، صحرا ہی صحرا ہے، پانی نہیں مل رہا، اچانک ایک جگہ آپ رکے تو آپ کو کسی نے کہا یہ جناب چھوٹا گوشت ہے، بڑا بہترین پکا ہے، کھا لیں. گوشت کھائیں گے پانی مانگیں گے؟ اس نے کہا جناب یہ مچھلی ہے بڑی بہترین، یہ کھا لیں. آپ کہیں گے نہیں یار مجھے تو
اس وقت نہ طلب صرف پانی کی ہوتی. اچھا سگا بیٹا بھی مل جائے نا تو بچھڑا ہوا ہو 2-3 سال بعد پردیس میں ملاقات تو بندہ کہتا ہے پہلے پانی. کوئی بھی ہو تو پہلے پانی. تو حضرت مولا علی شیر خدا چونکہ وہ حکمت اور دانائی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، مثال ایسی دیتے ہیں کہ روح تک اتر جائے. فرمانے لگے تم نے پوچھا حضور کتنے پیارے ہیں؟ فرمایا صحرا کا علاقہ، گرمی کا موسم، تیز دھوپ، لمبا سفر، اور بندہ پورا تھک کے آئے تو جتنا اسے پانی پیارا ہوتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ مدینے والے پیارے ہیں، اس سے بھی زیادہ مجھے حضور پیارے ہیں. تو طبیعتوں میں تلخی آ گئی. دین تو سارا دین محبت ہے. دیکھیں نا دل اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا سارے. رب چاہے تو سب کے دل دین کی طرف پھیر دے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے نا اپنے نبی کو شانے دے کے بھیجا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میرے محبوب دلیل بن کے دنیا میں آئے ہیں. تم ان کی عظمتیں دیکھنا، حسن دیکھنا، کمال دیکھنا، جمال دیکھنا، اور تمہارا دل جب پوری طرح مائل ہو جائے تو کریم کا کلمہ پڑھ لینا. محبت کے ساتھ قائل کیا. اگر رب چاہے تو اپنے طرف سب کے دل پھیر دے، لیکن ہمیں اس دین نے محبت ہی سکھائی، پیار ہی سکھایا. اور قرآن مجید نے کہا کہ ایمان والے تو رب سے بھی شدید ہی پیار کرتے ہیں. یہ جتنے مظاہر ہیں نا زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے، یہ سارے محبت الہی کے مظہر ہیں. ساری رات نماز ویسے نہیں پڑھی جاتی، رب سے پیار ہو تو پڑھی جاتی ہے. ایک ایک دن میں پورا قرآن پاک ویسے ہی ختم نہیں ہوتا، یہ جب ہی ہوتا ہے جب اپنے رب سے محبت ہو جائے. یہ لمبی دعائیں، لمبی دعائیں، لمبی التجائیں ایسے ہی نہیں ہوتی، تب ہوتی ہے جب مالک سے پیار ہو جائے. اپنی زمین ہے اور خود خریدی ہے، اور جناب مہنگی خریدی ہے، لیکن کسی نے کہہ دیا مسجد بنانی ہے تو بغیر کسی پیسوں کے وہی بندہ دیتا ہے جس کے دل میں رب کی محبت ہو، اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہو. محنت کر کے پیسے اس نے جمع کیے ہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کر رہا ہے؟ کہ اسے اپنے رب سے پیار ہے. اپنے مالک کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں. یعنی اگر کبھی آپ نماز کا ترجمہ غور سے پڑھیں تو اس کے اندر جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو پھر بھی رب کی عظمت کا بیان کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ کی عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں. آپ جب ان لفظوں کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں تو آپ کے دل کی کشش بڑھ جاتی ہے رب کریم کے ساتھ. اور جب بندہ روز کسی کی یاد کرتا ہے نا، آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، جب ہر وقت کسی کی یاد کرتا ہے نا پھر اس سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو بندہ رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، رب بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. حضرت اقبال کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کہنے لگے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میرا دل کرتا ہے میں کہوں اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. میں چاہتا ہوں کہ وہی کیفیات ہوں، بات تو ہونا، چلو اس بہانے مالک سے بات تو ہونا. آپ قرآن مجید پڑھیں گے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو گھور رہے ہیں مجھے غور سے انہیں بھی آ رہی ہے. چلے اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، اللہ توفیق دے. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ چلو یار ہلکا ہلکا ایسے تو کرو نا. پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. رمضان شریف آ گیا ہے، کپڑے عید سے پہلے نہیں لینے، روزوں سے پہلے لینے ہیں. رمضان سے پہلے کپڑے لینے، رمضان سے پہلے سلوا لینے، رمضان سے پہلے جوتے لے لینے، رمضان سے پہلے عید کا سارا بندوبست کر لینا ہے. روزے بازاروں میں پھرنے کے لیے نہیں، روزے تو مسجد میں بیٹھنے کے لیے ہیں. جو دن اللہ اللہ کرنے کے ہیں وہ سارے بازار گزر جاتے ہیں. سارے کام پہلے کرو
تو امام صاحب نو بھی جوڑا ذرا ٹائم نہ دے دیا جی. ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں تسی ہو گئے ہو تھوڑے تھوڑے ناراض. میں تہاڈی مسجد دے امام صاحب نو جانتا نہیں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، یاد آ گئی تو کر دیتا ہوں. ستیویں رات نو دیندے ہو نا جوڑا امام صاحب نو؟ بولو ختم ایک ادو دے دا نا. اب تسی وہی کردے ہو جو سارے کردے نے. تے ستیویں والے دن سی کے کون دیندا؟ وہ دردی بھی دیندے ہو نال؟ یہ مطلب یہ ستیویں نو دئی دا تاں ہے کہ مولوی پا نہ لوے کدھرے. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جے انہوں دیتا نا پہلے تو مڑ تے وہ سنبھالے گا تو وہ بھی اچھے کپڑے پہن لے گا رمضان میں. تو امام ہو تو وہ تو اچھے کپڑے تو پہنیں گے، پیر صاحب یا خطیب پاکستان پہنیں گے اللہ ماشاء اللہ، یا نعت خاں پہنے گا جس کو 40,000 دیتے ہیں. وہ تو بچے پڑھاتا ہے ہمارے، اس کو کیوں دے اچھے کپڑے؟ یہ دیکھو یہ انداز ٹھیک نہیں. ایک دن ایک بندہ آتا ہے آپ کو بات سناتا ہے، ضرور خدمت کریں، انکار نہیں کر رہا، لیکن یار جو روز آپ کی خدمت کرتا ہے، روز آپ کو قرآن سناتا ہے، اس پر بھی تھوڑی توجہ کرو. وہ قومیں جو علم کو سپورٹ کرتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، تو ٹائم پہ دیں امام کو بھی، طالب علم کو بھی، کسی کو، تاکہ وہ سلوا لے. غریب آدمی کو بھی وقت پہ دیں. آپ رمضان کی نیت کر کے راشن بھی رمضان سے پہلے دیں، کسی کو دینا ہے تو آپ رمضان کی نیت کر کے دیں گے تو انشاءاللہ روزوں میں جتنا ہی اللہ ثواب عطا کرے گا. بہرحال بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. صحابہ کرام اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے. قرآن مجید 2 پارہ. انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیر ہو گئی سجدہ کرتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے، دیر ہو گئی. جس رب کی تسبیح کرتے ہیں نا، جس کو سجدہ کرتے ہیں، جس سے ڈر کے استغفار پڑھتے، اب ہمارا نا اپنے رب کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے. ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے؟ یار کبھی تیرا میرا بھی تو جی چاہے نا. یا رسول اللہ مالک سے ملنا ہے، اسے ملنے کو جی چاہتا ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. دل کرتا ہے وہ کبھی ملے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب. محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی ہوں. یہ جب دعا کریں گے میں قبول کروں گا، میں قریب ہوں ان کے. تو دین کہتا ہے اپنے مالک سے پیار کرو. دیکھو ایک ہے جبرن کوئی کام کرنا، ایک ہے محبت سے کرنا. محبت سے سجدہ کرو گے تو سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرے گا. محبت سے خیرات کرو گے تو کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی. محبت سے دین کا کام کرو گے، اور دیکھو نا یار کرنا تو ہے ہی، تو اگر پیار سے کر لیں تو، اگر محبت سے کر لیں تو، محبت سے یعنی مسجد میں 4 پیسے دینے ہیں، صفائی کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، تو اوکھے ہو کے بھی تو کر ہی لینی ہے نا. تو اگر پیار سے ہو جائے تو. ایک بوڑھی عورت نا حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. نصیب دیکھو مسجد نبی میں جھاڑو دیتی ہے، لیکن کچھ کرتی تو تھی نا، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. وہ بیمار ہو گئی، بخاری میں موجود ہے. تو اللہ کے رسول نا تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر فرمایا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع بھی دینا. آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا، انتقال کی خبر بھی دینا. رات کا سناٹا تھا، ٹھنڈ تھی، گہری رات تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہم نے محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، جنازہ پڑا، تدفین کر دی. سارا کچھ جانتے ہیں محبوب، پر صبح آ کے پوچھتے ہیں تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ یہ بھی تعلیم امت کے لیے. یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی، مناسب نہیں سمجھا، لیکن اس خاتون کے دل میں محبت تھی نا مسجد کی، دین سے کوئی تو تعلق تھا نا، اللہ کے گھر سے کوئی ربط تو تھا نا. محبوب نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی، تکلیف دینا مناسب نہ جانا، تدفین کر دی. قربان جائے نصیب دیکھو بوڑھی کے. حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. محبوب قبر پہ تشریف لے گئے. اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھاؤ، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، وارث نے نہ پڑھاؤ تو دوسرا جنازہ پہلے ہو گیا. جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہوتا. یہی مسئلہ ہے فقہ کا. لیکن رسول پاک تو خود وارث ہے نا ساری امت کے.
حضور قبر پہ تشریف لائے اور فرمایا صفیں بناؤ بھائی میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیوں کہ اللہ کی محبت میں مسجد کی خدمت کرتی. ایک تو اپنے دل میں اللہ کی محبت، پھر رسول اللہ کی محبت. ویسے یہ دونوں محبتیں ہیں ایک ہی، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ان کا ذکر ایک ہی انداز میں کیا گیا کتاب و سنت میں. نبی پاک سے پیار، اور پیار میرا نعروں والا نہیں. ادھر دیکھو یار میری طرف. پیار نیرا تقریروں والا نہیں، نیرا نعتوں والا نہیں. میں چونکہ محفلوں میں زیادہ رہتا ہوں تو ایک ہمارے ہاں یہ نقیب نعت خاں میری طرح کے لوگ کئی دفعہ لوگوں کو پریشان بھی کر دیتے ہیں نا، تسی سبحان اللہ نہیں آندے، تسی فلان نہیں آندے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو ایک دن ایک نعت خاں صاحب نا بڑا انہوں نے لوگوں سے کہا اونچا سبحان اللہ کا اونچا کہو، آپ ذوق والے نہیں، یہ کر جاتے ہیں. اور میں چونکہ اب بہت زیادہ جگہوں پہ جاتا ہوں تو کئی دفعہ انسان ہونے کے ناطے غصہ بھی آتا ہے. تو ایک صاحب نے تو بڑا ہی لوگوں کو پریشان کیا، کہتے تسی ذوق والے نہیں. نقیب تھے تو میں کیا یہ ذوق والے نہیں مفت آئے نہیں، فری آئے نہیں، سارے ذوق والے نہیں فری آئے نہیں. تیرے بھی ذوق کا پتہ ہے کہ تو کتنے میں ذوق دینے آیا ہے. نہ کریں یہ کام، سنجیدہ کریں اسٹیج کو، یہ سنجیدہ لوگوں کا اسٹیج ہے. ایسے ہے جو مرضی آئے. تو وہ لوگوں کو بڑا پریشان کر رہے تھے. بعد میں وہ پیچھے بیٹھے، دوسری نعت شروع ہوئی تو آپ چپ کر کے بیٹھے. میں کیا ہوں، تم ہی کہے سبحان اللہ. لوگوں کو تو بڑا پریشان کر رہا تھا، وہ تو چپ کر کے بیٹھ گیا. یہ انداز نہیں. یعنی محبت رسول صرف نعتوں میں، اس میں بھی ہے، کمال ہے، لیکن محبت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نعت میں بھی بتائیں دل کتنا لگا ہے، سوز کتنا آیا ہے، ذوق کتنا آیا ہے. عملی کیفیات محبت کی کیا ہیں؟ صحابہ کے عمل میں محبت تھی. ان کی نہ کیفیات بتاتی تھی کہ حضور سے پیار ہے. کیفیات یعنی صحابی سے پوچھا گیا جی آپ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور کے بارے میں بتائیں، حضور کا چہرہ نور کیسا تھا. تو کیا فرماتے ہیں صحابہ؟ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، اتنی جرت ہی نہیں تھی کوئی بات کر سکے. حضرت صدیق اکبر بات کرتے تھے حضور سے، وہ بھی سرکار ان پر مہربان زیادہ ہیں. حضرت عمر بات کرتے تھے، مولا علی کرتے تھے. ہم نے تو کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے. پائے نظر ہوش میں آ یہ قوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. آپ کی مہربانی جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں نے عرض کیا ہے آپ کو اللہ سلامت رکھے. میری بات سنیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. میرے بھائی حضور سے عمل. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے. یہ بھی ان کی عاجزی ہے. کہتی میں سمجھتی تھی غم میں ہی لوگ روتے ہیں، میں سمجھتی تھی کہ لوگ تکلیف اور درد میں ہی ان کے آنسو نکلتے ہیں، پیار میں بھی رونا آتا ہے. ویسے آتا ہے کہ نہیں؟ یہ سارے کیوں نہیں بولتے؟ مجھے پھر لگتا ہے کہ ان بندوں کی رائے کچھ اور ہے. مطلب ساڑھے کو سجدہ صاحب نہ کرا دینا بھئی آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے. تو ہاں نہ تو کرے نا یار. آپ محبت میں رونا آتا ہے؟ چلو نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں کیسے آتا ہے. جو ساری زندگی ٹیچر رہا ہے، کچھ رہا ہے، سخت رہا ہے، کسی سے لڑائی ہوگی تو بڑا مارا اس نے، بڑا کچھ کیا، لیکن اگر کبھی اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مارنے پڑ جائے نا، سزائیں دیتا رہا لوگوں کے ساتھ، لیکن جس دن اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مارے نا، اور بڑی غلطی اس نے کی تھی تو مارے، لیکن اسے 2 تھپڑ مار کے ساتھ والے کمرے میں خود رونے لگ گیا. بھائی اب تجھے کیا ہوا ہے، اب تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کہتا پتہ نہیں آج کیا ہے، کمزور سا ہی پڑ گیا ہوں. اللہ جانے. اتنا دلیر آدمی، اتنا دلیر، اتنا قد کاٹ، اتنی بات، چودھری، ذمہ دار، علامہ صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، لیکن بیٹی کو رخصت کرنے لگا ہے تو رو پڑا ہے. اور یار یہ کوئی دکھ کی گھڑی تو نہیں، یہ تو خوشی کی گھڑی ہے. تو یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو دعائیں مانگ رہا تھا کہ بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے، تو یہ جانے لگی ہے تو رو کیوں پڑا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ خوشی کے آنسو ہیں. یہ محبت درد بن کے آنکھوں سے چھلک پڑی ہے. ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، اور لوکو ہن تے چسکا ہی پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آ ہو زاری دا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے. لیکن حضرت صدیق اکبر بار بار عرض کرتے تھے نا حضور ہجرت پہ جانا ہے تو غلام کو نہ بھولنا، میں نے بھی ساتھ جانا ہے. میں نے نوکری کی ہے نا یہاں بھی ساری عمر،
تو اکیلے نہیں بھیج سکتا، طبیعت گوارا نہیں کرتی، سونے میں نے ساتھ جانا ہے۔ تو محبوب نے بھی انتظار کا کہا تھا، تو سیدہ فرماتی ہجرت کی رات جب حضور نے دروازے پہ دستک دی نا، صدیق اکبر بیٹھے تھے، تو کریم نے فرمایا چلو ابو بکر چلیں۔ حضور نے کہا چلیں، تو تیاری تو پہلے کی ہوئی تھی، لیکن جب کہا نا چلیں تو میرے باپ کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، کھول کے روئے۔ میں آج سارے رستے نوکری کروں گا، میں خدم عاشق دا کام ہی رونا توڑا، وہ بینو روئے نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاواں وصل ہوئے تے پاواں دوری۔ یہ صحابہ میں نا عملاً محبت، عملاً حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنا پیار ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں سخت گرمی ہو، صحرا ہو، بندہ دوڑ رہا ہو، پیاس جب پوری لگ جائے، ادھر دیکھو میری طرف، سخت گرمی، صحرا، پیاس پوری لگ جائے، آپ دوڑ رہے ہیں، صحرا ہی صحرا ہے، پانی نہیں مل رہا، اچانک ایک جگہ آپ رکے، تو آپ کو کسی نے کہا یہ جناب چھوٹا گوشت ہے بڑا بہترین پکا ہے کھا لیں، گوشت کھائیں گے پانی مانگیں گے؟ اس نے کہا جناب یہ مچھلی ہے بڑی بہترین یہ کھا لیں، آپ کہیں گے نہیں یار مجھے تو حضرت اس وقت نا طلب صرف پانی کی ہوتی۔ اچھا سگا بیٹا بھی مل جائے نا، تو بچھڑا ہوا ہو 2-3 سال بعد پردیس میں ملاقات، تو بندہ کہتا ہے پہلے پانی، کوئی بھی ہو تو پہلے پانی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا چونکہ وہ حکمت اور دانائی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، مثال ایسی دیتے ہیں کہ روح تک اتر جائے۔ فرمانے لگے تم نے پوچھا حضور کتنے پیارے ہیں، فرمایا صحرا کا علاقہ، گرمی کا موسم، تیز دھوپ، لمبا سفر، اور بندہ پورا تھک کے آئے تو جتنا اسے پانی پیارا ہوتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ مدینے والے پیارے ہیں، اس سے بھی زیادہ مجھے حضور پیارے ہیں۔ یہ ہماری محبتوں کا رنگ ہے نبی پاک کے ساتھ۔ او یارو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عملاً محبت، یعنی نیرا نعرہ نہ ہو، نیری تقریر نہ ہو، نیری نعت نہ ہو، نیرا جلسہ نہ ہو، بلکہ کبھی کبھی نا بندہ گھر میں بھی بیٹھ کے نعت سنے، اکیلے میں بھی سنے، اور کبھی بندہ ویسے رات بستر میں لیٹا ہوا ہو تو اونچی آواز میں رونے لگے، تو بچے پوچھیں اپنی اماں سے کہ ابا جی کو کیا ہے، کوئی درد ہے، کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی ہے، تو اماں کہنے پتر تمہارے والی بات نہیں، اماں بتائیں تو صحیح، اتنی زور سے ابا جی سیانے بہن ہیں کبھی اتنا روئے ہی نہیں، کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اماں پھر تھپکی دے کے پتر تمہارے باپ کو نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، یہ حضور کی محبت میں رو رہا ہے۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو دوسرے پہ چڑھ جائیں گی، طاری ہو جائیں گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت ہے، وصال کا، آپ تصور کریں نا اپنی زندگی میں کہ میرا باپ چلا جائے گا تو تصور کر کے رونا آتا ہے، بیوی تصور کر لے کہ میرا شوہر چلا جائے گا تو جانا تو پتہ نہیں اپنے وقت پہ ہے، لیکن تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں کہ جب یہ جائے گا میرا شوہر تو کیا ہوگا، بھائی جائے گا تو کیا ہوگا، ماں جائے گی تو کیا ہوگا، تصور میں رونا آ جاتا ہے۔ حضرت بلال کا آخری ٹائم، وقت وصال، این وہ ٹائم جب دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی اہلیہ رو پڑی، کہنے لگی بڑے غم کا وقت ہے، آپ جا رہے ہیں، اتنی تکلیف کا ٹائم ہے۔ عورت بادشاہ ہوتی ہے شوہر کے سر پہ، وہ سمجھتی ہے یہ ہے تو میری بادشاہی ہے۔ حضرت بلال کی اہلیہ رو کے کہنے لگی بڑے غم کا مقام میں جا رہے ہو۔ حضرت بلال آخری وقت ہے، شدید علالت ہے، ظاہراً کمزوری ہے، آنکھیں کھول کے کہنے لگے غم کا نہیں، یہ خوشی کا وقت ہے، میں قبر میں جاؤں گا تو مدینے والے سے ملاقات کروں گا۔ یہ تو مقام مسرت ہے، یہ تو مقام مسرت ہے۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، کہتے ہیں مر گئے، قبر میں گئے تو فرشتے کفن ٹٹولنے لگے، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔
تو نبی پاک سے پیار کریں تو اس کے عملی تقاضے، روز سویرے ایک نعت سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی حضور کی محبت کی بات کر رہا ہو نا تو یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب ایتے گل میں اگے بھی سنی، آپ نے 3 جمعے پہلے بھی کہی تھی، اسے نہ کان لگا کے سنیں، کیوں کہ میرے اور تیرے حبیب کی بات کر رہا بار بار، اور ان تذکروں کو بار بار دہرائیں، اپنے گھروں کے اندر حضور سید عالم کا ذکر کریں، نبی پاک کی شانوں کا تذکرہ کریں، بچوں کو بٹھا کے۔ اب نہیں آپ بچوں کو روک سکتے موبائل سے، تو روک نہیں سکتے تو نعت تو لگا کے دے سکتے ہو کہ نہیں؟ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ او بھائی یہ والا کام تو ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ پتر یہ نعت بھی سن، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ حضور کی عظمت اور شان، تلاوت قرآن، تفسیر، ترجمہ اپنے عملی ماحول میں۔ اور ایک اور بات بھی آپ سے کہنی ہے، بس میں زیادہ تقریر کرنے کا قائل نہیں، جلدی میں نے بات ختم کر دینی ہے، آپ غور کریں گے میری بات پر۔ ایک اور بھی بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ہمارے جو خوشیاں ہوتی ہیں نا وہ اپنوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ جب بچے کے دن طے کرتے ہیں نا ہم، تو اس میں ایک بات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جب تاریخ طے ہو گئی اور میرج ہال کا بندوبست ہو گیا اور کتنے لوگ آئیں گے یہ بات طے ہو گئی، تو پھر ایک بوڑھا بولتا ہے بیچ میں سے، ایک بزرگ، وہ کہتا ہے یار بات سنو، سارے جمع ہو، تمہاری پھپھو تم سے ناراض ہے، اور لڑکے کی پھپھو ناراض ہوئی تو خوشی کا مزہ کوئی نہیں آئے گا، چلو نا اس کو راضی کرنے چلیں۔ یہاں بھی یہ کام ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہی ہوتا ہے جی، ماموں کو بھی منا کے لاؤ، وہ ناراض ہے، خوشیاں ماموں کے بغیر ادھوری ہیں، چچا کو بھی منا لو۔ اچھا وہ چچا ماموں جو ناراض ہوتے ہیں وہ بھی سارے نخرے شادی والے دن ہی دکھاتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج انہوں نے منانا ہی منانا ہے، اور اس دن کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کرنا پڑے، میں نے دیکھا ہے معافی مانگنی پڑے تب بھی کچھ کرنا پڑے، اور یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں، منانا چاہیے، خیر کی بات ہے۔ لیکن جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں آپ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے، بھئی اگر ہماری خوشی پھپھو کے بغیر نہیں ہوتی، خالہ کے بغیر نہیں ہوتی، ماموں اور چچا کے بغیر نہیں ہوتی، تو شادی کی خوشی نبی پاک کے نعت کے بغیر کیسے ہو جاتی ہے؟ حضور کی شریعت کے بغیر کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ کرے نا کہ شادی میں سے ایک بڑا بوڑھا بولے اور بول کر یہ بھی کہے کہ پتر دیکھو چاچا، ماموں، خالہ، پھپھو، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، ان سب کے بغیر اگر خوشی نہیں تو دیکھنا شادی میں بینڈ باجا نہیں بجانا، اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے۔ ہم نے ان کو بھی شامل کرنا ہے، دین کو بھی شامل کرنا ہے خوشیوں میں۔ دیکھنا عورتوں کی مووی نہیں بنانی ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گی۔ مہندی پہ مرد عورتوں کو اکٹھے نہیں بٹھانا ورنہ شریعت روٹ جائے گی۔ شادی والے دن لڑکیوں کو، جوان کو پھول دے کے کھڑا نہیں کرنا لڑکوں پر پھول پھینکنے کے لیے۔ باقی جب مہمان آتے ہیں تو لڑکے پھول پھینکتے ہیں نا، تو شادی والے دن لڑکیوں کو کیوں کھڑا کرتے ہو؟ بدنگاہی ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، شیطان وار کرتا ہے، کیونکہ بچے بھی تیار ہیں، بچیاں بھی، شادی کا موقع ہے، تو اس موقع پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، بدنگاہی ہوتی ہے، برے خیالات معاذ اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہاں بھی دین کو لائیں، خوشیاں بھی اللہ رسول کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اپنی خوشیوں میں بھی دین کو شامل کریں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں۔ ایک تو حضور آخری نبی ہیں، اپنی زندگی میں یہ حلف نامہ دل پہ لکھ لیں کہ کائنات کے اندر سارا نظام بدل سکتا ہے لیکن حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ اپنے دل میں بات درج کر لیں۔ پتہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہمارے صوفیاء ایک بات بڑی عجیب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی آ کے اگر ایسی بات کرے بھی نا تو اس سے دلیل بھی نہیں مانگنی۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں معاذ اللہ کسی جھوٹے نے آ کے کہا کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ہوں، تو جس نے کہا نا دلیل دے کوئی بڑا ظالم ہے۔ کیوں دلیل مانگنی کیوں ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ساری دلیلیں رسول پاک نے عطا فرما دی ہیں، اس کی بات ہی نہیں سننی، دلیل کی بات تو دور رہی، ہم بات ہی نہیں سننی، اس لیے کہ حضور خاتم النبیین ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی ایک تو۔ اچھا پھر ایک تقاضا اور بھی ہے حضور کی محبت کا، جس طرح شریعت پہ عمل کرنا ہے، آخری رسول ماننا ہے، اس طرح جب ہم کہتے ہیں نا نبی پاک آخری نبی ہیں تو ہماری کوئی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، ہماری کوئی ذمہ داریاں بھی۔
کیوں کہ نبی پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا. اب تبلیغ دین کا سارا کام امت نے کرنا ہے. دین کے پھیلانے کی ذمہ داری اب امت کی ہے. امت کس طرح دین پھیلا رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے، ایک روایتی مدرسہ بن گیا، جلسہ ہو گیا، وہ نعرے لگائے تو تھے پرسوں 15. ہر کام جدید انداز میں ہو رہا ہے، ہر کام نظم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دین کا کام روایتی انداز میں ہو رہا ہے. اسکول بہتر سے بہتر بن گئے، اور مدرسے وہ ٹھیک ہے جہاں بچے بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں. میں نے اپنے بچے مدرسے کے بچوں سے کہا مشکلات بڑی ہیں، اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم ان بچوں کو پوری طور پر آسانیاں دے سکیں. تو میں نے بچوں سے کہا کہ 15 دن کے بعد نہ ان کو برگر کھلایا کرو. بچوں کو ناراض ہو گیا ہو. میں نے کہا 15 دن کے بعد نہ کبھی کبھی تکے کا بندوبست بھی کرو ان کے لیے، ان کو پیزا بھی کھلاؤ. ساری دنیا کے بچے کھاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی درویش ہوں دینا انہوں نے تو نہیں نہ کھانا چاہیے. کمال ہو گئی ہے بھائی. وہی بچہ جب اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے بھائی کو سارے کام کرتے دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم پہ کیا جبر ہے جی؟ تو یہاں تو باقی بھی لوگ درویشی کریں نا سارے، اور یہ بند کرائیں. او خدا کے بندو، ان کو بھی اچھی جگہ بٹھاؤ، اچھا لباس پہناؤ، ان کو سوسائٹی کا ایک معزز آدمی سمجھو، اخلاقی سپورٹ کرو. اس لیے کہ مدرسے کو سپورٹ کرنے کا مطلب دین کو سپورٹ کرنا ہے. طالب علم کو سپورٹ کرو گے، وہ کل کو دین کے لیے رجال کار بنے گا، اپنے دین کے لیے بہترین. آپ کیوں تنہا چھوڑتے ہیں علماء کو؟ آپ کہتے ہیں وہاں بڑے مسائل ہیں جی، ہمیں بڑی شکویں ہیں مدرسوں سے. تو آپ جائیں نا، مدرسے کے بورڈ کے ممبر بنیں، مدرسے کی کمیٹی میں شامل ہوں، آپ اچھے مشورے دیں، آپ اپنا آپ پیش کریں، ساتھ شامل ہوں. دین کا ابلاغ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہم لوگوں کو توفیق دینی ہے، اس امت کو توفیق دینی ہے. ہم نے لے کے آگے چلنا ہے. 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے، مسلمانوں کو تعلیم یافتہ کرنا ہے، ان کو علم سکھانا ہے، ہنر سکھانا ہے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں صرف غریبوں کی مدد نہ کرو. صرف پیسے دینے سے تو بندے کی طبیعت ہو جاتی ہے روز مانگنے کی. ان کی صرف مدد نہ کرو، انہیں ہنر مند بھی کرو. ان کو کہو کہ تم، وہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا رمضان میں، تو ہمارے ایک دوست ہیں، تو ایک بوڑھی اماں کو کچھ مدد دے رہے تھے. تو اماں کہنے لگی حاجی صاحب ساڈا اگلے سال بھی خیال رکھے جی. تو میں نے کہا اماں آپ کا اگلے سال تک مانگنے کا کیوں ارادہ ہے؟ آپ رب سے توفیق مانگیں، وہ اگلے سال بانٹنے کی توفیق عطا کرے. یہ کیا بات ہوئی کہ ساری زندگی محتاج بن کے گزاری جائے؟ امت مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے. اور پھر نبی پاک کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم نے حضور کے طریقے پہ عمل کرنا ہے. ایک لفظ ہمارے وہاں بولا جاتا ہے کہ دین کامل ہے، دین مکمل ہے. دنیا میں کچھ ہے مکمل ہے؟ کہتے ہیں کوئی بندہ بھی مکمل نہیں ہوتا. گھر جتنا مرضی تعمیر کر لیں مکمل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کی خراب رہ ہی جاتی ہے. جب یہ لفظ کہتے ہیں نا دین مکمل ہے، تو سمجھو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رب نے ہمیں کائنات میں جو دین دیا ہے وہ مکمل دین عطا فرمایا ہے. ہر جگہ دین تربیت کرتا ہے، ہر جگہ. لیکن کیا کریں، لوگ کہتے ہیں یہ میرے قبیلے کا طریقہ ہے، یہ میری برادری کا طریقہ ہے، یہ میرے علاقے کا. اور چھوڑ علاقے، برادریاں، قبیلے، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. ہم نے نبی پاک کے طریقے کو اپنانا ہے. یہ داڑھی حضور کی سنت ہے. کس کی ہے؟ بعض دوست کہتے ہیں پورا نیک ہوواں تاں رکھنی. تو میں کہ روٹی ادن کھائے ہو نا جدن پورے نیک ہو گے. روٹی کیوں کھاتے ہو پہلے؟ وہ بھائی انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور رکھیں بھی تو پوری مٹھی رکھیں جو سرکار کا طریقہ ہے. چونکہ بات ختم کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، امید ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے. سنگیو، آپ بغیر داڑھی کے اچھے لگ رہے ہوں تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہو. داڑھی کے بغیر کسی بندے کا چہرہ، کپڑا، لباس بھا جائے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہو. اور داڑھی کے ساتھ بندہ اچھا لگے تو پتہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. یہ دیکھیں، یہ تعریف کتنی روحانیت والی ہے، کتنا نورانی چہرہ ہے. اور بزرگوں سے بالخصوص اپیل کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا، شرط یہ ہے نا کہ سفید داڑھی والے نے رکھی ہوئی ہو. فرمایا جب سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے
تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہیں دینا، مجھے حیا آتی ہے میرے محبوب کی سنت وہ بھی سفید۔ یہ تو عظمت والی بات ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں آج کی اس نشست میں یہ کرنی ہے، جس طرح اللہ سے محبت کرنی ہے، رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، اسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے بھی محبت کرنی ہے، اور بڑی ٹوٹ کے کرنی ہے، بڑا پیار کرنا ہے۔ بندہ بد عقیدہ نہ ہو، باقی لوگوں کے عقائد ٹھیک ہوں تو پھر محبت کریں، پھر آپ درد دل رکھیں۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دین کی مضبوط گرہ یہ ہے، مضبوط گرہ جس میں مومن باندھے جا سکتے ہیں، مضبوط گرہ یہ ہے کہ جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو۔ یہ سیاسی افطاریاں نہ کرائیں، تعلق بنانے کے لیے دعوتیں نہ کھلائیں۔ اپنے یہاں تو زکوٰۃ لوگ اس کو دیتے ہیں جو کل کام آئے گا۔ ہم نے تو رشتہ داریاں یہ دیکھ کے کی ہیں کہ ہمارا فائدہ کتنا ہے، تو نفع دیکھ کے اگر رشتے لگاؤ گے تو پھر اس میں تو دولت رہے گی، رشتہ کہاں رہ جائے۔ اللہ رسول کے لیے کسی سے محبت کریں، اور حضور نے فرمایا جو پیار کرے تو اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے، عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے کوئی شے روکے تو اللہ کے لیے، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرے۔ اب لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں تو کیسے گنجائش پیدا کریں؟ تو ایک جملے میں میرے محبوب نے بات ختم کر دی۔ حضور فرمانے لگے تو اللہ کے بندوں کو معاف کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے۔ لو بات ہی ختم ہو گئی، تم انہیں معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو اپنی زندگی میں لہجہ پیار والا، جلدی تلخ نہیں ہونا، جلدی غصہ نہیں۔ اگر کبھی کو بندہ لگے بھی نا یار یہ کیا کہہ گیا ہے، تو آپ سمجھے کوئی مجبوری ہوگی، بیچارے کو کوئی دکھ ہوگا، موڈ نہیں صحیح ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کچھ نہ اچھا گمان کریں۔ وہ کسی نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تو کوئی مجبوری ہوگی یار، کوئی مسئلہ ہوگا، تو پیار کریں گے، محبت بانٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفل سجانے والوں کو، آنے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔